پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. فارچونیٹلی بہت بری طرح سے ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے کہ ہم انگلش بولنے والے کو زیادہ پڑھا لکھا تصور کرنے لگ پڑے ہیں. حالانکہ مینجمنٹ ہے اس کا ویژنری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور خود کوئی ایسا کام کرنے لگوں جس سے قوم بگڑ رہی ہو. السلام علیکم، میرا نام سید سعد علی شاہ ہے اور میں پچھلے 5 سال سے الائٹ اسکول جہلم جونیئر کیمپس بہادر شاہ ونگ میں ڈائریکٹر ایڈمن اور کیمپس مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور آف اینڈ آن میں پڑھاتا بھی ہوں. ہماری اکثر نجی محفلوں کے اندر اس بات کے اوپر ڈسکشن لازمی ہوتی ہے کیونکہ دن بدن پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیسے کریں. سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ ایک اچھے اسکول کی کیا پہچان ہو سکتی ہے، کہ آپ کیسے بھانپ سکتے ہیں کہ فلاں اسکول جو ہے وہ بہت اچھا اسکول ہے. تو اس کے اندر میری ایک تجربے اور تحقیق کے مطابق اگر کسی مکتب کا میں کسی اسکول کے اندر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ ایک اچھا اسکول کہلانے کے قابل ہوتا ہے. تو جو میرے نزدیک فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی مینجمنٹ ہے یا جو اسکول کے مالکان ہیں ان کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا پڑھے لکھے ہونے سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان کو انگلش بولنی آتی ہو. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت بری طرح سے ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے کہ ہم انگلش بولنے والے کو زیادہ پڑھا لکھا تصور کرنے لگ پڑے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اس چیز میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نہ تو انگلش بولنے والا عالم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انگلش بولنا نہ سیکھیں یا انگلش کو غلط سمجھیں، بلکہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انگلش کو کرائٹیریا مت بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معلومات والے آدمی کو، ہر انفارمیشن والے آدمی کو ضروری نہیں ہے کہ علم ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں ڈسٹنگوش کریں کہ ہر معلومات رکھنے والے آدمی کے پاس علم کا ہونا ضروری نہیں. سملرلی ہر انگلش بولنے والا عالم نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں ایکچولی چاہیے کیا. ہمیں چاہیے ایک ایسی مینجمنٹ جس کے پاس علم ہو، نہ کہ انگریزی کا علم ہو. ایک ایسی مینجمنٹ جس میں انگریزی بولنا تو سکھائی جائے یا انگلش کو علم کا متبادل سمجھنے والی مینجمنٹ نہیں چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی انگلش بولیں، سیکھیں، سمجھیں، فائن انف، فیئر انف، بٹ انگلش کو علم کا متبادل سمجھنا ہمیں ایسی مینجمنٹ نہیں چاہیے. اچھا، دوسری چیز جو میرے نزدیک ایک لٹمس ٹیسٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکول کے مالکان ہیں یا جو اسکول کی مینجمنٹ ہے اس کا ویژنری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے پاس ایک نظریہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہوں تو ہی وہ آپ کے بچوں تک وہ ویلیوز، وہ ماڈلز ڈلیور کر پائیں گے جو ایکچولی اس وقت اس معاشرے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کچھ ایسے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو نہ صرف ٹیسٹ لے، جو نہ صرف بچوں کے لیبس پڑھائے بلکہ وہ ان تک ویلیوز ٹرانسفر کرے. ایک ایسا اسکول جو تعلیم اور علم میں فرق سمجھے اور بچوں تک اس ڈاکٹرائن کو پہنچائے. ایک ایسا اسکول جو بچوں کو آنے والی زندگی کے معاملے میں بھی تیار کرے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آنے والی زندگی صرف اور صرف آپ کے اکنامک فیوچر سے ریلیٹڈ ہو، یعنی آپ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہوں گے آنے والے دنوں میں صرف اس سے ریلیٹڈ ہو، بلکہ وہ آپ کو اس چیز کو سکھائیں کہ قطار کی پابندی کتنی ضروری ہے، کہ اگر آپ کو تھوک آ رہا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے تھوکنا نہیں ہے. اور اللہ کی ذات سے آپ نے ڈرنا ہے، نہ کہ کیمرے کی آنکھ سے یا چلان سے. یہ وہی لوگ اس چیز کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں جو خود نظریاتی ہیں، جو خود معاشرے میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں، جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ چینج بگنز ایٹ سکولز، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سکول یا ایک انسٹیٹیوشن اچھا ہوگا تو اس میں پڑھنے والے لوگ آنے والے دن میں اس قوم کا ایک اچھا مستقبل بن سکتے ہیں.
جو ایک ایسی ویژنری مینجمنٹ جو صرف شارٹ سائٹڈ نہ ہو بلکہ ویژنری ہو، آنے والے دنوں کے بارے میں سمجھتی ہو، آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں اس چیز کا ادراک رکھتی ہو. ہمیں صرف اور صرف ضلع بھر میں اول نمبر پہ آنے والے بچے نہیں چاہیے، وہ آلریڈی بہت سارے ہیں. کون سا ایسا اسکول ہے یا کون سی ایسی مکتب گاہ ہے جہاں پہ اس چیز کو تشہیر نہیں کیا جاتا یا اس چیز کو اپنی کامیابی بنا کے پیش نہیں کیا جاتا؟ آپ دیکھ لیں، اپنے آگے پیچھے نظر گھمائیں، آپ کو ایسے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ملیں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ وہ کام بھی کریں اور ساتھ ویلیوز، مورلز اور یہ جو ہماری بنیادی ڈاکٹرن ہے وہ بچوں کو ہم دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں آپ کو اچھے نمبر والے مل جائیں گے، اچھے مارکس والے مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے بہت کم ہیں، سچ بولنے والے بہت کم ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سبجیکٹس کو صرف سبجیکٹ سمجھا. جب ہم نے اسلامیات میں اخلاقیات پڑھائی تو اس کو صرف اور صرف سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا. جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پڑھایا تو وہ صرف اور صرف سبجیکٹ اور اس چیپٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھایا. اس کو ہم نے کوآرڈینیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر، معاشرے کے اندر دن بدن بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. ایک ایسی مینجمنٹ جو تعلیم کا مقصد جانتی ہو، اور تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے اچھے مارکس آ جائیں، کہ تعلیم کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ معاشی طور پر مستحکم ہو یا آنے والے دنوں میں وہ اکنامک جو اس کا فیوچر ہے وہ سٹیبل ہو یا وہ فائنینشلی سٹیبل ہو. تعلیم کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا. تعلیم کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے اپنے خالق کی پہچان ہو اور میں اس تک جا پہنچوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مکتب گاہوں میں یا انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا جاتا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں ایک ایسی مینجمنٹ چاہیے جو پڑھی لکھی بھی ہو اور نظریاتی بھی ہو. اس کا نظریہ قوم بنانا ہو، اس کا نظریہ بچوں کو صرف اور صرف پیپرز کے اندر نمبر دلوانا نہ ہو. کیونکہ تعلیم جو سکولز کے اندر دی جاتی ہے اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہمیں سچ بولنا ہے، اور اگر سکھایا بھی جاتا ہے تو اس کے صرف مارکس، اس سچ بولنے کو ہم جوڑ دیتے ہیں مارکس سے، اس وقت وہ بچہ سچ بول دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب ایک نظریاتی آدمی کی پہچان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آئیڈیالوجیکل آدمی وہ ہوتا ہے جس کے چال ڈھال، بات چیت کو دیکھ کے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی اس احساس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. ایک عام بندے سے 4 گنا زیادہ احساس کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے پاس کتنے بچے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کتنے خاندان ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ میرے بچے کس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اور کس طرح سے یہ اس جگہ کو چینج کر سکتے ہیں اپنی اچھی عادات کی وجہ سے. تیسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسکول کے مالکان کا پتہ ہو. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ اتنے بزی ہو چکے ہوتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر کہ انہوں نے بندے ہائر کر لیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دس از کالڈ انٹرپرینورشپ، کہ آپ خود بیچ میں سے نکل جائیں اور آپ اپنی جگہ کچھ لوگ ہائر کریں. اچھا، اب اس میں بری بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے، لیکن ان مالکان کا پتہ چلائیے کہ وہ کہاں ہیں، اور جو وہ جس ویژن کے تحت انہوں نے اسکول کا یا ایک ادارے کا قائم کیا تھا، کیا وہ ابھی بھی اس ویژن کے اوپر ہے؟ کیا وہ ادارہ اس ویژن کے اوپر چل رہا ہے؟ یا جو بندے انہوں نے ہائر کیے تھے اپنے بہاف پہ کہ جب وہ یہاں نہیں ہوں گے تو وہ جو ان کے بندے ہوں گے وہ ان کی عکاسی کریں گے، وہ ان کا مرر ہوں گے، وہ ان کا ریفلیکشن ہوں گے، کیا وہ ان میں چیز نظر آتی ہے؟ کیا وہ بندے اور مالکان کا جو ویژن ہے وہ سیم پیج پہ ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات جو ہائرڈ پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اس ویژن کو کیری نہیں کر پاتے. تو مالکان کا پتہ ہونا اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. آپ ایک جگہ تو انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، انسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ تھا، میں نے دور کا سوچا میں یہ کام بھی جاری رکھوں، یہاں پہ اپنی جگہ کسی اور کو چھوڑ دوں اور خود کوئی ایسا کام کرنے لگوں جس سے قوم بگڑ رہی ہو. کتنی عجیب بات ہے.
مکان اور ان کے جو نیچے بندے ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، ان کا ویژن ایک ہونا چاہیے. اس کی بھام اگر آپ کو ہو جائے کہ وہ ایک ہے تو وہ ایک اچھا اسکول ہو سکتا ہے. چوتھی چیز جو آج کل کے معاشرے میں انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹ کاؤنسلنگ اور سپورٹ کا ایک پراپر سسٹم ہو جس کے تحت اسکول کام کر رہا ہو. پیرنٹس اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کریں. تو ایک ایسا پیرنٹ سپورٹ اور کاؤنسلنگ سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی کیوریز کنسرنز جو ہیں وہ کوئی ایڈریس کرنے والا ہو. اور اگر کسی مکتب گاہ میں، ایک انسٹیٹیوشن میں یہ ساری کی ساری 4 چیزیں موجود ہوں تو ممکن ہے کہ وہ ایک اچھا اسکول ہو سکتا ہے. بنیاد ہی غلط ہے تو بہت مشکل ہے کہ ایک اچھی بلڈنگ کے تحت ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بھی ہو. تو میرے نزدیک یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ایک اسکول کو یا ایک انسٹیٹیوشن کو اچھا بنا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں اور اچھے ٹاپکس کے ساتھ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.